बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी खबर और जिसने तलातुम बर्पा किया वो उस्मान डार साहब का इंटरव्यू है। उस्मान डार साहब कहाँ थे, उस्मान डार साहब कितना सच बोल रहे हैं। कामरान शाहिद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू की खास बात क्या है। और उस्मान डार साहब एक्चुअली जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद वो जिस तरह से यहाँ पेश सामने आए, वो कहाँ थे, और उस्मान डार साहब की फिर वालदा का एक मौक़िफ़ आ गया है, वो क्या फरमा रही हैं, वो हम सबके सामने है। तो ज़रा इसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें हम अनवाइंड करने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि जिससे आपको पता चलेगा। उस्मान डार ने कहा सबसे पहले कि जो भी उनका इंटरव्यू था उसका लुब्बे लुबाब दो तीन चीज़ें थी। वो एक चीज़ ये कि जो 9 मई को हुआ उसकी प्लानिंग इमरान खान साहब ने पहले कर रखी थी। इमरान खान साहब ने ये इसलिए कर रखा था क्योंकि उनको किसी ने फ़ौज के अंदर से ही बताया हुआ था और ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे, बाय द वे, जिनके बारे में मैं भी आपको बताता रहा हूँ कि उनके गिर्द घेरा तंग किया गया। बहुत से लोग शायद हाउस अरेस्ट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ काम भी हो रहा है, और उनको ये तासुर दिया गया कि अगर आप 9 मई के वाक़यात होकर ऐसा रिएक्शन जब भी आएगा तो उससे फ़ौज के जो आर्मी चीफ है उन पे बहुत बड़ा उनको सेटबैक होगा और फ़ौज में रिवोल्ट पैदा होगा, एक म्यूटनी हो जाएगी। उस्मान डार साहब ने यह भी कहा कि जो लॉन्ग मार्च थी वो हिस्सा थी उस साजिश की जो कि आसिम मुनीर साहब को बहसीत आर्मी चीफ बनाने से रोकने का एक अमल था, जिसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक्चुअली जो ये हुआ है, उस्मान डार साहब का इंटरव्यू और जो भी उनकी बातें हुई हैं, बेसिकली ये कितनी मददगार साबित हो रही हैं, ये कितनी हेल्पफुल है। देखिए, सबसे अहम और बुनियादी बात क्या है कि अब इस बात का तो कम से कम तयन होना चाहिए। देखिए, उस्मान डार साहब का ये कहना कि जी मैं तो घूम घुमा रहा था, मैं खुद इधर उधर हुआ था और मैं देख रहा था कि मैं किस बयानिए को या किस मौक़िफ़ को मैंने सपोर्ट करना है, मैंने इमरान खान या उनकी जमात या अपनी जमात को करना है, या मैंने जो सही है उसके बारे में बात करनी है। एक बात मैं आपको पहले फैक्चुअली बता दूं, अगर आप उस्मान डार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, देखिए वो मुस्लिम लीग नून अपने सियासी मुखालफिन उनके बुरा भला भी कहा, ज़ातियात तक भी गए, गलत ज़बान भी इस्तेमाल हुई, सब कुछ हुई, लेकिन अगर उस्मान डार ने कुछ अभी भी नहीं किया तो वो ये ऐसा है कि उन्होंने आकर बहुत से हालात के अंदर फ़ौज को रगड़ा नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन कभी नहीं किया, और अपनी किसी भी गुफ्तगू के अंदर मेरे भी बेशुमार प्रोग्रामों में वो आए, बहुत सी गुफ्तगू हुई, बहुत सी बातें हुई, लेकिन कभी उन्होंने ये हरकत या ये काम नहीं किया। हुकूमत में रहने से पहले, हुकूमत में जाने के बाद, उस वक्त भी ये काम उन्होंने नहीं किया। हाँ, वो जो एक पूरे अब राज है वो निकल आया है कि जो उन्होंने कह रहे थे कि हमें पकड़ना है तो पकड़ लें और फलान और ये और वो, ये ज़ाहिर बात है, इस तरह की बढ़के तो फिर और बहुत से लोग भी मार रहे थे। लेकिन मैं नहीं समझता, मेरी अपनी राय, ज़ाती राय में तो ये है कि उस्मान डार कभी खुल्लम खुला आकर ऐसे फ़ौज के खिलाफ आकर बात करना शुरू कर दें। बहरहाल, क्योंकि वो इमरान खान साहब के ज़ेर साया थे और ज़ेर असर थे, उस्मान डार की अपनी सियासी शनाख्त तो कोई नहीं थी सिवाय इमरान खान के या पीटीआई के। तो वो इस पूरे अमल का हिस्सा रहे और उन्होंने जो मैं अगर अगर वो खुद जलाओ गिराओ में शामिल ना भी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वाक़यात थे, जी निकल आओ, ये कर लो, वो कर लो, उसमें तो काफ़ी हद तक वो आगे थे। हाँ, मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमला करने पे, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करने में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वो अब जो सूरत हाल सामने आई है उससे पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वो नहीं थे, या उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग या डील हुई है वो यही हुई है कि भाई आप जो हालात हैं वो बता दें, तो फिर आप सुल्तानी गवाह बन जाएं, अप्रूवर जिसे कहा जाता है वो बन जाएं, वादम आप गवाह बन जाएं, तो आप फिर आपका जो स्टेटस है वो बदल जाएगा और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और आपका जो सूरत हाल है, वो एक कारोबारी आदमी है, ज़ाहिर बात है, जो इमरान खान की जमात के इस वक्त हालात है उससे पता चल गया है। अब कुछ बातें अपनी जगह मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये कहना उस्मान डार साहब का कि जी मैं तो इधर उधर गया हुआ था, मैं तो खुद ज़रा साइड पर हुआ था, ये बात हकायक पर मबनी नहीं है। उस्मान डार भाग रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कहीं रूपोश हो रहे थे, क्या हो रहा था, उनको बाकायदा तौर पर अरेस्ट किया गया, मतलब तहवील में लिया गया, एजेंसियों की मदद से लिया गया, सिंध पुलिस उसके साथ उनके साथ शामिल थी नहीं थी, क्या हुआ। जाहिर बात है, जब आपको पकड़ा जाता है तो फिर आपके सामने ऑप्शंस बड़े खुले होते हैं। एक उस्मान डार का बड़कों के अलावा, अगर तो वो किसी फौजी तनसीबात के ऊपर, मैंने नहीं देखा कि वो गुजरांवाला या किसी और जगह या किसी या जीएचक्यू या वहाँ जाकर वो अटैक कर रहे हो, मैंने नहीं देखा, ना मुझे लगता है कि वो उस वाले हमले के अंदर उस जगह मौजूद थे, क्योंकि जियो फेंसिंग हुई होती तो पता होता। अगर तो उसमें भी वो इन्वॉल्व हैं तो फिर उनके साथ ये बाकायदा अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ठीक है मियाँ, तुम्हें हम ये गुंजाइश देंगे, तुम ज़रा जो सच्ची बातें हैं वो बता दो। अब उस्मान डार ने कितनी सच्ची बातें की है, देखिए, एक बात तो फैक्ट है, उस्मान डार साहब को छोड़ दें, ये बात तो सारे जानते हैं,
کھلا سچ ہے، میں آج بھی کہتا ہوں اپنے بلاگز میں، پروگرام میں، ہر چیز، کہ عمران خان صاحب نے سازش پہلے بھی کی تھی عاصم منیر صاحب کو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے، اس کے اندر فوج کے اپنے لوگ بھی شامل تھے، باجوہ صاحب کو بھی اس سازش کا پتہ تھا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا حصہ تھے۔ ختم ہو گئی بات، لوگ چلے گئے، فوج سے بھی چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ سازش صرف اس لیے کی، وہ لانگ مارچ اس لیے ہوا کہ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہ بنے۔ اس کے بعد جو یہ والا معاملہ تھا 9 مئی سے ریلیٹڈ آگے پیچھے، اس میں جو سارا بیانیہ تھا، یہ ڈرٹی ہیری، میر جعفر، میر صادق، یہ تو پہلے شروع ہو گیا تھا۔ جو ڈرٹی ہیری، یہ والا جو آن سلاٹ تھی، یہ بھی ایک سوچی سمجھا کام تھا کہ جو شخص سب سے زیادہ افیکٹو تھا آئی ایس آئی کے اندر، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے بحیثیت آرمی چیف بہت قریب تھے، جنرل فیصل نصیر صاحب ان کے بہت قریب ہیں آرمی چیف کے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ٹارگٹ ان کے ذریعے پھر آرمی چیف کو کیا جائے، یہ کام عمران خان صاحب کرتے رہے۔ اب یہ باتیں کوئی اچنبے کی نہیں ہے کہ آپ میاں اسلم اقبال صاحب ہیں یا حماد اظہر صاحب ہیں، یہ اور بھی یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ لوگ عمران خان، بھائی عمران خان جو بیانیہ خود بنانا چاہتے تھے وہ بنتا تھا، ان کو پھر لوگ بھی ایسے ہی چاہیے ہوتے تھے کہ اڑا کے رکھ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ کچھ لوگ تھے جو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی سے وہ خیر بات کر کے بھاگ گیا، اب نئے لسٹ میں عثمان ڈار شامل ہو گئے۔ لیکن مجھے صرف ایک بات کا یہ ہوتا ہے کہ چلیں یہ وقت گزر گیا، سب کچھ ہو گیا، اب عثمان ڈار کی باتوں کو جی ٹھیک ہے جی، وہ ان کی باتیں ہو گئیں، اس سے کیا ہوا؟ وہ اس انسداد دہشت گردی کے کیس کے اندر، جس میں آلریڈی عمران خان مرکزی ملزم ہے متعدد ایف آئی آرز کے اندر، اس کے اندر ایک گواہ اور شامل ہو جائے گا، اپروور، کہ ہاں جی مجھے پتا ہے میں شامل تھا جی، یہ ہوا، ان پہ جرا ہوگی عثمان ڈار پر، ایسا نہیں کہ ٹرائل میں ان کے اوپر جرا نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپروور بنتے ہیں، وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، تو ان کے خلاف عمران خان کے وکلا جرا کریں گے، ٹرائل کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پر وہ بن گئے کہ ہاں جی عمران خان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا، اس کی پلاننگ بہت پہلے ہو رکھی تھی۔ جو باتیں الارمنگ ہیں وہ یہ کہ یہ ایوان صدر کے اندر کوئی محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایوان صدر کے اندر ہوا، سب کچھ ہوا، تو پھر اس کے شواہد بھی دینے چاہیے، خالی باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں عثمان ڈار انر سرکل میں تھے، عمران خان کے قریب تھے، سب کو پتا ہے۔ عثمان ڈار، حماد اظہر صاحب، اور جو لوگ ہیں یہ علی زیدی صاحب، یہ اس طرح کے لوگ، جو لوگ فروخ حبیب صاحب، یہ سارے یہ لوگ قریب تھے اپنی قیادت کے۔ ظاہری بات ہے جب عمران خان صاحب کی جو بھی بن رہا تھا، جو احسان نیازی صاحب سے ہوا یا انہوں نے کیا، اب اس کا سزا تو بدقسمتی سے انہیں بھگتنی پڑے گی، اور ان کو معافی نہیں ہے۔ عثمان ڈار کو کیا دکھایا گیا، کیا بتایا گیا؟ اب یہ تو ایک موقف ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، عثمان ڈار نے کہا جی میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں، میں پی ٹی آئی بھی چھوڑ رہا ہوں، چلے گئے، ہو گیا۔ جو ان کی والدہ کا موقف ہے، اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے جی کہ ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ خواجہ، دیکھیں خواجہ آصف صاحب کا تو خالی نام لیا جا رہا ہے، خواجہ آصف صاحب نے کیا کروانا ہے فرینکلی اسپیکنگ، ٹھیک ہے ان کے سیاسی حریف وہ ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کیا کروانا ہے بھائی؟ عثمان ڈار کو پکڑا خواجہ آصف صاحب نے نہیں ہے، ان کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پکڑا ہے، ان کو ٹریک کیا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنے لوگ بھاگے ہوئے ہیں سب ٹریک ہوں گے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ لوگ انڈاکٹرینیٹ ہوئے عمران خان کے کہنے پہ، اور عمران خان کے بیانیے کو اندھی تقلید اس کی کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے۔ یہ جو لفظ میں اندھی تقلید استعمال کرتا ہوں، جب ریزننگ اور لاجک پیچھے رہ جاتا ہے، بھائی اور بھی بڑے لوگ ہوں گے پی ٹی آئی کے اندر، لیکن وہ اس کے اوپر مکمل طور پر نہیں اس بہکاوے میں آئے، اور انہوں نے فوج کے خلاف مکمل طور پر نہیں وہ آل آؤٹ نکلے۔ کچھ لوگ سیانے تھے، ان کو جب حالات پتہ لگی وہ پہلے ہی دوڑ گئے، فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ، وہ پہلے دوڑ گئے۔ لیکن اور بڑے لوگ ہیں جو خود پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن وہ لوگ جب عمران خان کی جماعت میں رہے تو وہ کیا زہر اگلتے رہے، کیا کرتے رہے، اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں کیا کہتے رہے، وہ بات سیپریٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اب عثمان ڈار کی والدہ کی جو گفتگو ہے وہ یہ فرما رہی ہیں آنٹی، جو ظاہری بات ہے مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اب وہ ہماری ماؤں جیسی ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ جی وہ اپنی جگہ موجود ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور خواجہ آصف نے یہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کروایا عثمان ڈار سے، یہ ڈرا کے یا بندوق کے گن پوائنٹ پہ۔ دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے کچھ نہیں کیا، عثمان ڈار کے سامنے بڑا جسے کہتے ہیں نا براڈ ڈے لائٹ کے ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے میاں کہ یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہے، یا آپ کے سامنے شواہد رکھ دیے جاتے ہیں، یا آپ کو آپ کا انجام بتا دیا جاتا ہے کہ میاں یہ سب کچھ ہے، سچ بتا دو، یہ ہو جائے گا، اگر اپروور بنو گے تو تمہیں یہ گنجائشیں مل جائے گی۔ وہ اپروور بن گئے۔ ہو سکتا ہے ایسا
کہ عثمان ڈار جو کہ بھاگے ہوئے تھے وہ ٹہلتے ٹہلتے آئے اور انہوں نے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں چوٹی کے صحافی جو پاکستان کے میں سمجھتا ہوں بڑے صحافی ہیں ان میں سے ایک کامران شاہد ہیں، ان کے ساتھ فون پہ رابطہ کیا کہ جی کیا حال ہے، مجھے آپ کے والد صاحب کا گھر وہ بڑا زبردست گھر ہے، میں بھی انشاءاللہ وہاں جاؤں گا، انہوں نے مجھے بلایا ہوا ہے تو ادھر آپ آ جائیں جی، تو انٹرویو بھی کریں گے اور گپ شپ بھی لگائیں گے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ سارا سلسلہ کسی طریقے سے ہوا، اور بطور صحافی اس کے جو جتنے سوال کامران شاہد صاحب نے پوچھے بہت زبردست سوالات تھے، اگلوایا ان سے باقاعدہ طور پر، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عثمان ڈار کو یہ کلیئر فیٹ دکھا دیا گیا ہوگا کہ میاں یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ کی جماعت کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے یہ باقی بھاگے ہوئے ہیں، یہ حالات ہیں، سیدھی بات کرنی ہے میاں کر دو، نہیں تو پھر کام خراب ہے۔ اب جو 9 مئی کو کر دیا ہے پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے پلاننگ کروا کے، اس سے تو میں نے کہا نا جان نہیں چھوٹے گی۔ اب جتنے لوگ یہ ہیں یہ سب کیسز بھی بنیں گے یا جو کچھ بھی ہے سزائیں بھی ہوگی، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے، یہ جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں، فاروق حبیب ہو گئے، اب عثمان ڈار آ گئے ہیں، کل پتہ نہیں فاروق حبیب بھی آ جائیں نہ آ جائیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں، اور بھی لوگ آئیں گے، جیسے لوگوں نے چھوڑا نا اب بہت سارے لوگ آتے جائیں گے آہستہ آہستہ، ابھی نہ آئے کچھ عرصے بعد آ جائیں گے، ایپیسوڈز آئیں گے، جیسے کہ ہوتا ہے نا ڈرامے کی قسطیں ہوتی ہیں، ایپیسوڈز ہوں گے جس میں وہ لوگ آ کے بتائیں گے ہاں جی جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے سارا وہ، ٹھیک ہے کوئی مرچ مسالہ آپ کہیں 5-10% لگا لے گا، کوئی کہے گا اچھا یار میں صرف اپنی وہی بات کروں گا جو مجھے پتا ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ایویں نہیں ہو گئی، یہ کسی سوچے سمجھے طریقے کے تحت ہوئی۔ 9 مئی ایسے ہی نہیں ہوا، ہر کوئی کہتا رہا، پھر ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہمیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، 100 دفعہ دیں، لیکن 9 مئی ہوا تو اس کی ذمہ داری عمران خان کی ہے، تحریک انصاف کی ہے، اور عمران خان کے ساتھ وہ لوگ جو عمران خان کو کہتے تھے کہ بھئی ہم تو نعرہ لگائیں گے بھئی تیرا باپ بھی دے گا آزادی، وہ پھر باپ نہیں پتہ لگا کون تھا، خیر پتہ تو لگ گیا ساروں کو کہ باپ کون تھا، تو پھر باپ نے اپنا باپ ہونا بتایا، اور پھر ظاہری بات ہے جب باپ اپنا باپ ہونا بتاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا جو تجزیہ ہے عثمان ڈار کے انٹرویو کے اوپر، اس میں نیا کچھ نہیں ہے، ہم سب کو پتا تھا، ہاں قانونی طور پر ایک وعدہ معاف گواہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کی ایپیسوڈز مزید اور سامنے آئیں گی، لیکن جو گفتگو ان کی والدہ فرما رہی ہیں، جو ان کی والدہ نے کہا ہے جی کہ میں موجود ہوں، ظاہری بات ہے ان کی والدہ کو صرف کسی نے کیا کہنا ہے، وہ بزرگ خاتون ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وہی انہیں کبھی کوئی کچھ کہے، کیونکہ وہ بزرگ خاتون ہے اور ان کو اتنی گنجائش ملنی چاہیے، عمر رسیدہ خاتون ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں تھی، کیا چوائس ہوتی ہے بھائی، وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے، باقی جن لوگوں نے عثمان ڈار گئے نا، عثمان ڈار اگر تو کسی جگہ، یہ بہت اچنبے کی بات ہوگی کہ اگر وہ کسی جگہ اٹیک میں ملوث تھے اور ان کو کھلی چھٹی مل جائے، نو کہ سلطانی گواہ آپ بن جائیں، آپ اپروور بن جائیں اور آپ کو چھٹی مل جائے، میں نے ایسی کوئی فوٹیج نہیں دیکھی جس میں وہ اٹیک کر رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، جناح ہاؤس، راہ والی گجرانوالا یا جی ایچ کیو، اگر ہے یا کہیں کہہ رہے ہیں چلو جی ایچ کیو چلو، کیا اگر تو یہ عثمان ڈار کی ہے تو پھر عثمان ڈار کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جو باقیوں کے ساتھ ہوا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، محض صرف نعرے بازی ہے اور کہ جی پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو اور فلان اور یہ اور وہ اور بات، وہ ٹھیک ہے، بڑکے بڑکے سارے مارتے رہے، بڑک ماریں تو پھر بڑک آپ کو پتہ ہے ریورس بھی ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ صورتحال ہے۔ اب یہ آگے کتنی جلدی دیر بعد دوسری ایپیسوڈ آتی ہے یہ آپ کو صرف وقت بتائے گا، بہرحال یہ تجزیہ تھا جی، اور انشاءاللہ آپ سے شام کو پھر ملاقات ہوگی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، شکریہ۔